अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? होप सो के खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी अर्शी खान एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल अर्शी खान नावल्स यूट्यूब चैनल। जी हाँ जी, इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म। आज हम रीड करने जा रहे हैं मीराल बाई सानिया मुमताज़ की लास्ट एपिसोड। देखते हैं कि क्या बनता है लास्ट एपिसोड में। लेकिन इससे पहले अपने प्यारे लिसनर्स से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट पे प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। ये आपकी तरफ से आज मेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड। मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे अभी इसी वक्त, अल्लाह ताला गर्क करे तुम्हें। अपने बंधे हुए हाथों को छुड़वाने की कोशिश करती वो ज़ोर से गराई तो नज़ामी ने इसका सर ज़ोर से दीवार में दे मारा। वो चीखी, इसकी बसारत धुंधला गई मगर नज़ामी पर कोई असर ना हुआ। अलबत्ता इसे वापस गर्दन से दबोच कर अपने सामने लाया। ये अब तुम्हें मज़ीद कुछ कहने से रोके रखने को काफ़ी होगा। चबा चबा कर कहता वो बड़ी सी राहदारी के इख्तिताम पर आ पहुंचा। राहदारी के दोनों अतराफ में बहुत से दरवाजे वहां पर बहुत से कमरों के होने की गवाही दे रहे थे, मगर नज़ामी से खींचता हुआ आखिरी कमरे तक ले गया और ज़ोरदार टांग रसीद करके इसका दरवाज़ा खोला। तुम्हारा काम यहीं तक का था, जाओ। नज़ामी ने अंदर दाखिल हुए बिना हुक्म दिया। चंद ही लम्हों में एक लंबा चौड़ा आदमी कमरे से नमूदार हुआ और राहदारी की तरफ चला गया। मिहराल ने अपना चेहरा छुपाने के लिए नज़ामी के पीछे छुपने की कोशिश की, मगर नज़ामी ने एक झटके से इसे कमरे के अंदर फेंका। मिहराल की चीख कमरे में गूंजी। मिहराल! इसकी चीख के साथ ही जो आवाज़ ज़ोर से इसकी समाज से टकराई वो किसी और की नहीं, मीर की थी। मिहराल ने अपने सामने गर्दन ऊंची करके देखा तो इसका दिल हलक में आ गया। इसके सामने मीर के हाथ और पांव बांध कर और एक रस्सी गले में डालकर दूसरा सिरा कमरे की छत पर लगे हुक से बांधा गया था। मीर के पाँव के नीचे 5 स्टेप्स वाली पोर्टेबल स्टेयर्स रखी गई थी। ऐसा ही एक सिस्टम मीर के सामने तैयार किया गया था, अलबत्ता इस पर कोई दूसरा शिकार मौजूद ना था। मीर वो चिल्लाई और उठने की कोशिश करने लगी। नहीं, इसे छोड़ दो, इसने कुछ नहीं किया। बंधे हाथों के साथ इसका उठना महाल होने लगा, मगर वो उठ खड़ी हुई। खैर तो तुम्हारी भी नहीं है, बदजात नीश ख़ानदान की पैदावार। नज़ामी लंबे लंबे सांस भरता मिराल की तरफ बढ़ा और इसके जबड़े से भींचकर मीर के साथ रखी गई दूसरी स्टेयर्स की तरफ बढ़ने लगा, जिसके ऊपर एक और रस्सी फंदे की सूरत लटक रही थी। इसे छोड़ो अभी इस वक्त, वरना बुरा होगा। निजामी मीर की रगें तन गई। वो अपने सामने मिराल को सीढ़ी चढ़ते देख रहा था। इसका दिल डूबने लगा। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मिहराल ने खड़े रहकर एहतजाज करने की कोशिश की तो निज़ामी ज़बरदस्ती इसे ऊपर धकेलने लगा। तुम्हारा तो बाप भी मेरे इशारों पर नाचा था। निज़ामी इसे बिलाखिर ऊपरी जीने पर ले आया था और अब इसके गले में तैयार शुदा फंदा डालने लगा। खबरदार निज़ामी, मर्द बनो और मर्दों से मुकाबला करो। इस पर अपनी ताकत आजमा कर अपनी कमज़ोरी का इजहार मत करो। मीर धाड़ा, मगर निज़ामी पर कोई असर ना हुआ। फूले हुए नथनों और लंबी सांसों के दौरान वो इस वक्त बिल्कुल पागल और संकी लग रहा था। ये फंदा निकालो मेरे गले से, तुम मर जाओ जालिम भेड़िए, तुम्हारी आखिरी सांस भी हौलनाक हो जाए। मेहराल दिल से बद्दुआ देने के अलावा कुछ ना कर पाई और ज़ोर ज़ोर से सर हिला हिलाकर अपना सर फंदे से निकालने की कोशिश करने लगी। टांगों को इस्तेमाल करना इसने छोड़ दिया, क्योंकि एक गलत कदम अब इसकी जान लेने के लिए काफ़ी था। निज़ामी अब गिरता पड़ता सीढ़ियों से नीचे उतर आया और इन दोनों के एक तरफ आ खड़ा हुआ। तुम जो मर्जी बद्दुआ दे दो, मैं अपना बदला पूरा करूँगा। निज़ामी ने शहादत की उंगली उठाकर इन दोनों पर वाज़े किया। का कैसा बदला? अब मिराल ने भी मुज़ाहमत करना छोड़ दी। मीर इसके बिल्कुल सामने खड़ा था। वो एक दूसरे को इस हालत में देख सकते थे। ये तकलीफ दे मंजर था। मीराल का जख्मी चेहरा देखकर मीर के होंठ आपस में पैवस्त हो गए तो मीराल की आंखों से आंसू फिसल गए। जानती हूँ ये कौन सी जगह है? यहाँ मेरे समीर को बंद किया था, मेरे शेर को एक गिद्दड़ ढेर कर गया। पता है किसके लिए? एक लुमड़ी के लिए। तुम थी वो वजह, तुम्हारे लिए। निज़ामी ने लंबे लंबे सांसों के दरमियान कांपते हाथों के साथ अपनी पॉकेट से इनहेलर निकाला और मुंह में स्प्रे करते हुए चंद लम्हों का वक्फा लिया। तुम थी जिसके लिए इसने मेरे बेटे को कुर्बान किया, इसलिए अब तुम्हारा वक्त है। गंदी नाली के कीड़े, बकवास बंद करो अपनी। मिराल चिल्लाई।
وہ جان گئی تھی کہ اس کو کوئی نظامی نہیں بچا سکتا، اس لیے جی حضوری کا وقت اپنے انجام کو آن پہنچا تھا۔ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اب جو تم دونوں کے ساتھ ہوگا وہ یقیناً تمہارے کیے کا پھل ہے۔ یہ کہہ کر نظامی اپنا دل مسلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مہرال اور میر اس وقت تنہا رہ گئے تھے، ایک دوسرے کے غم کے ساتھی، شاید آخری لمحوں کے ساتھی رہ گئے تھے۔ مہرال کی نظر میر کی نظروں سے ملی، جن میں بے حد ندامت اور آنسو چھلک رہے تھے۔ میر نے بھینچے دل کے ساتھ سر نفی میں ہلایا۔ مجھے معاف کر دو میر، میں نے تمہارا بہت بڑا نقصان کر دیا۔ مہرال میر کے سامنے نادم سی کھڑی تھی۔ میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا مہرال، میں اپنی ذمہ داری نہیں نبھا سکا، مجھے معاف کر دینا۔ میر کا لہجہ بھیگا۔ مہرال بس یہاں تک ہی برداشت کر سکتی تھی، اس لیے سسکی لبوں سے بے ساختہ ہوئی۔ میں تم دونوں کی مشکل آسان کرنے آیا ہوں، چلو جو بھی آخری بات کہنی ہے جلدی کر لو، کیونکہ نہ تو تمہاری مدد کرنے کو کوئی آنے والا ہے، نہ ہی تمہاری میت پہ۔ نظامی پھر سے اس کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دونوں اسے دیکھ نہیں سکتے تھے، مگر کن اکھیوں کے ساتھ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں راڈ نما کوئی شے ہے۔ ایک بار پھر ہیزل آنکھیں سبز آنکھوں سے ٹکرائی۔ اس بار دونوں پانی سے بھری تھی، دونوں میں واضح درد تھا، محبت دونوں میں نمایاں تھی۔ اے ابراہیم علیہ السلام کے رب! میر کے لب ہلے اور آنکھیں بند ہوئی۔ آنسو آنکھوں سے جدا ہوئے ذہن میں زندگی کی فلم کی طرح گھومنے لگی۔ نانا جان، آپ اتنے پیار سے کیا لکھ رہے ہیں؟ میں محبت کرنے والے کی طرف سے آئے ہوئے پیغام دوسروں میں بانٹنے کی تیاری کر رہا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کے مالک! مہرال کی آنکھیں بند ہوئی تو میر کے پیچھے اس نے بھی آواز بلند دہرایا۔ دو موتی اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر جدا ہوئے۔ ناپاک روح کا پہلے آسمان میں داخل ہونا تب ہی ممکن ہے جب ایک اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے گا۔ آپ نے مجھے بہترین دین میں داخل کیا ہے اور مجھے بہترین نعمتوں سے نوازا۔ میر کے ارد گرد تمام عزیز اکٹھے ہو کر اسے ہاتھ ہلاتے ہوئے الوداع کرنے لگے۔ انسان تو قادر کے کاف کے ایک نقطے پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ اگر قادر نہ چاہے تو انسان کی اتنی بھی قدرت نہیں ہے کہ وہ اپنا اگلا سانس بھی لے سکے۔ آپ نے مجھے اپنی ڈور تھمائی اور مجھے میری آزمائشوں میں سپورٹ کیا۔ مہرال کی آواز لڑکھڑائی۔ مزید بولنا اور سوچنا اس کے لیے مشکل ہو چلا تھا۔ میر نے آنکھیں کھولی۔ لیکن میں اچھا بندہ بننے میں ہار گیا۔ اللہ تعالیٰ، میں واپس لوٹنے کو ہوں، مجھے قبول کر لیجیے گا، مجھے نہ دھتکار کر مجھے اپنے ہاں تذلیل سے بچا لیجیے گا۔ اے رحمان، آپ رحم کا معاملہ کیجیے گا۔ میر نے لب بھینچ لیے اور نظریں مہرال پر مرکوز کر لی۔ یہ آخری چند لمحے تھے، وہ خود کو اور اپنی بیوی کو اللہ کے ہاں سونپ رہا تھا۔ میں ڈور تھام کر چلنے لگتی تو گر جاتی تھی، مگر میری محبت آپ سے مسلسل تھی۔ آپ میرے لیے اپنے آسمان کے دروازے کھول دیں اللہ تعالیٰ۔ دھتکارے جانے سے مہرال ڈرتی ہیں۔ مہرال آپ سے بہت محبت کرتی ہیں اور آپ کو ایک واحد رب مانتی ہیں۔ مہرال آپ کے ہاں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ، مگر مجھے اس بات کا غم ہے کہ مجھے ہدایت کی زندگی بہت کم نصیب ہوئی ہیں۔ وہ ہچکیاں بھرنے لگی، مگر وزنی آواز کے ساتھ اس نے بولنا جاری رکھا، مگر میں نے آپ کو ہمیشہ معاف کرنے والا مہربان پایا ہے۔ آپ مہربانی کا معاملہ کیجیے گا۔ تمہیں کھونے کا ڈر تھا، زندگی کے ساتھ یہ ڈر بھی ختم ہونے والا ہے۔ میر حسرت بھری نظروں سے اسے دیکھتا آنسو تھامنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ تمہیں میں نے بہت محبت کی ہے میر، میرے پاس اس سے زیادہ الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے۔ مہرال سسکیوں کے دوران بولنے پر مجبور تھی، وقت مختصر تھا۔ دیکھا تم نے کیسا لگتا ہے اپنے پیار کو ایسے لرزتا تڑپتا دیکھنا؟ ایسے ہی انہوں نے میرے بیٹے کی ویڈیو بنا کر مجھے دکھائی تھی تاکہ وہ کمینہ مجھے ایذا دے سکے۔ اب دیکھنا ایک دوسرے کے سامنے تم دونوں جان دو گے تو تکلیف اور بڑھ جائے گی۔ یہ کہہ کر نظامی آگے بڑھا اور میر کے نیچے والے زینوں کے ساتھ لگے پہیے کے اسٹاپرز پر زور زور سے راڈ مارنے لگا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اسٹاپر ہٹ گیا، ایسا اس نے باقی تینوں اطراف میں بھی کیا۔ چھوڑو اسے، مت مارو نظامی، جان لینا تمہارے ذمہ نہیں ہے، ایسا مت کرو، مہرال چلائی۔ میر کا حلق خشک ہونے لگا، بند آنکھوں کے ساتھ اس کی زبان پر ذکر جاری تھا، جانتا تھا واویلا کرنے سے مدد نہیں آئے گی۔ ابھی بھی وقت ہے نظامی، چھوڑ دو اسے، تمہیں کچھ نہیں ملے گا، ایسا کر کے خدا را اسے چھوڑ دو۔ مہرال گڑ گڑائی۔ نظامی کی کمینی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ نہیں تم ایسا مت کرو نظامی، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، اسے مت مارو، تمہیں میں معاف نہیں کروں گی، اسے چھوڑ دو، خدا را اسے چھوڑ دو۔ نظامی نے زینے ہٹانے کے لیے اس پر ہاتھ رکھا تو مہرال تڑپ اٹھی، اس کی جان حلق میں آ گئی، مگر نظامی زینے کو دھکا دے چکا تھا اور ایک ہی دفعہ میں زینا پیچھے کو پھسل گئے۔ ایک ہچکی کی آواز کے ساتھ پھندا میر کی گردن میں دھنس گیا اور پیر ہوا میں معلق رہ گئے۔ میر! مہرال کی چیخ سارے
حال میں گونجی۔ وہ حلق کے بل چلائی، میر کا وجود ہوا میں مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ نظامی دور ہٹ کر یہ نظارہ دیکھنے لگا اور چہرے پر مسکراہٹ سجا لی۔ نظامی سے پکڑو، اسے تکلیف ہو رہی ہے، وہ مر جائے گا، پلیز اسے بچا لو۔ نظامی میرے میر کو بچا لو، وہ سانس نہیں لے پا رہا۔ میر میر۔ مہرال کو کہیں سے مدد آتی نہ دکھائی دی تو وہ نظامی کی منتیں کرنے لگی، مگر نظامی جانتا تھا مزید یہ چند لمحوں کا کھیل تھا۔ نظامی سے روک لو، وہ چلا جائے گا، پلیز اسے مت جانے دو، وہ تکلیف میں ہے۔ مہرال نے منت کرنا نہ چھوڑی اور اپنا آپ چھڑوانے کی بھرپور کوشش کی، مگر بے سود۔ میر اپنی آخری سانسیں گننے کو تھا جب گولی کی آواز باہر بند کمرے میں گونجی اور میر کا ہوا میں تڑپتا جسم زمین پر آ گرا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ گولی کی آواز سن کر نظامی پلٹا تو اس کے پیچھے مہک کو ہینڈ گن ہاتھ میں تھامے کھڑی تھی۔ نظامی اس کی طرف بڑھ کر برہم ہوا۔ مہرال کی نظریں میر کے نیم بے ہوش وجود پر پڑی، جس میں اب مدھم حرکت رہ گئی تھی۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ شرم آتی ہے مجھے آپ کو اپنا باپ کہتے۔ آج اگر میں لاؤنج میں ٹی وی سکرین پر میر کو اس جگہ لٹکا ہوا نہ دیکھتی تو آپ تو کب کے اسے مار چکے ہوتے۔ وہ غصے سے دھاڑی۔ جاؤ یہاں سے مہک، میرا کام مت بگاڑو۔ نظامی نے آگے بڑھ کر ممکنہ حد تک لہجہ نرم رکھتے ہوئے کہا، آگے مت آئیے ورنہ یہیں شوٹ کر دوں گی۔ وہ غرائی، تم جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو اپنے باپ کے بارے میں جس نے تمہاری محبت پر اپنی زندگی لٹا دی؟ وہ شاکڈ رہ گیا اور ایک بار پھر اس کا تنفس پھول گیا۔ سچ کہہ رہی ہوں، آپ کسی سے محبت نہیں کرتے، آپ کو صرف خود سے محبت ہے۔ آپ انتہائی خود پسند انسان نکلے جو اپنے اتنے سالوں کی محبت کو کھا گئے، جس نے اپنی ستیلی بیٹی کو ہمیشہ ظلم کا شکار رکھا۔ آج آپ میری محبت کا قتل کرنے چلیں، کل آپ میرا بھی قتل کریں گے۔ مہک نے ایک ایک حرف چبا کر کہا، جاؤ یہاں سے، اگر تم ان دونوں کو بچانے آئی ہو تو یہ ہر صورت مریں گے۔ نظامی نے آگے بڑھ کر مہک کو وہاں سے ہٹانا چاہا، مگر مہک گولی چلا چکی تھی۔ تیز آواز نے مہرال کی حرکت کو جامد ہونے پر مجبور کر دیا۔ زوردار آواز کے ساتھ گولی نظامی کا دایاں کندھا چیر گئی، جو ضبط کی آہ بھرتا بے یقین نظروں سے مہک کو دیکھنے لگا۔ کیوں؟ نظامی ایک جھٹکا کھا کر پیچھے ہوا اور مہک سے شاکڈ سا اس کا سبب پوچھنے لگا۔ یہ موم کو مارنے کے لیے۔ مہک نے جتایا تو نظامی آنکھیں پھاڑے اس کی ہمت پر حیران ہوا۔ پولیس آ رہی ہے ڈیڈ، مگر ایسا کرنے سے میں آپ کو میر کو نقصان پہنچانے کا ایک اور موقع نہیں دے سکتی۔ یہ خوف و ہراس آپ نے میری زندگی میں پھیلا دیا ہے، میں اسے نئی زندگی نہیں دے سکتی، اس لیے رک جاؤ۔ نظامی نے اسے روکنا چاہا مگر دیر ہو چکی تھی۔ مہک نے ایک اور گولی چلا دی، اب کی بار گولی نظامی کے سینے کو چیر گئی۔ نظامی کا وجود زمین بوس ہو گیا اور مہک تیز قدموں کے ساتھ میر کی طرف بڑھ گئی، جو نیم واں آنکھوں کے ساتھ ہوش سے بیگانہ تھا۔ مہک، مجھے کھولو، جلدی کرو، میر کو ہسپتال لے جانا ہے۔ اس وقت مہرال اور کچھ بھی سوچنے کی حالت میں نہیں تھی، اس لیے فوراً مہک کو ہسپتال لے جانے کا کہنے لگی۔ نہیں، میں وہاں تک نہیں جا سکوں گی، اس کے لیے میں نے پولیس کو انفارم کر دیا ہے۔ مہر، جب میر ہوش میں آئے گا نا تو اسے بتانا کہ یہ سب مہک نے اس کے لیے کیا ہے۔ مہک اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر گئی۔ یہ کہہ کر مہک نے گن دوبارہ لوڈ کی۔ کیا مطلب؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ رکو، ایسا کچھ مت کرنا مہک، بے وقوف مت۔ مہک، مہرال ابھی سے روک بھی نہ پائی تھی جب کیا تمہیں لمبے لمبے فرشتے آسمانوں سے اترتے دکھائی دیے تھے؟ میر کو کافی دیر پہلے ہوش آ چکی تھی، اب اس کے ڈسچارج ہونے کا وقت تھا اور میر اب بالکل ٹھیک محسوس کر رہا تھا۔ اس وقت پرائیویٹ ہاسپٹل کے اس روم میں مہرال اور عبداللہ کے علاوہ باقی سب لوگ موجود تھے۔ میر کی نظریں وقتاً فوقتاً اس کی متلاشی تھی، مگر کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں بتا رہا تھا۔ جب وہ ہوش میں آیا تھا تب صرف ایک جھلک اسے دیکھ پایا تھا، اس کے بعد سے اب تک وہ کہیں غائب تھی، اس لیے زینب مسلسل اس کا سر کھانے میں مگن تھی۔ بری بات ہے زینب، ابھی بھائی ٹھیک بھی نہیں ہوا اور فضول باتیں شروع کر دی ہیں۔ فرح بیگم نے ٹوکا تو میر زینب کی طرف آنکھ مار کر مسکرایا۔ زینب نے منہ پھلایا۔ یہ کوئی چیف گیسٹ ہیں جو زینب اس سے ایسی بات نہیں کر سکتی، ذرا سی اٹینشن لینے کا موقع ملا ہے اور ناٹک شروع ہو جاتا ہے۔ لائم لائٹ سے کر۔ جبرائیل نے زینب کو سپورٹ کیا تو زینب دور سے ہی جبرائیل کی بلائیں لینے لگی۔ السلام علیکم۔ دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز نے سب کو پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا تو مہرال نے نروس ہوتے ہوئے سلام کہہ ڈالا۔ امیر کی نظریں بھی اس پر ٹک گئی، دل کو ایک ڈھارس بندھی۔ وعلیکم السلام، کہاں تھی تم مہرو؟ زامی اپنی جگہ سے اٹھ کر مہرال کی طرف بڑھا۔ پولیس اسٹیشن گئی تھی۔ میر ٹھیک ہیں کیا؟ مہرال بیڈ کی طرف چلتی ہوئی آئی تو عبداللہ بھی کمرے میں داخل ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، تم پولیس اسٹیشن کیوں گئی تھی؟ میر فکر مند ہوا تو زینب نے حجاب کو کونی ماری، جس پر وہ بمشکل اپنی ہنسی پر قابو رکھ پائی۔ آج صبح ہی نظامی کے خلاف اسمگلنگ ثابت ہونے پر اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے گئے تھے۔ اس کے بعد جو حادثہ ہوا اس میں ہم دونوں کے ساتھ مہک موجود تھی۔
महक और नज़ामी इस वक्त आईसीयू में है, इसलिए मुझे बयान देने के लिए तलब किया गया था। शायद कल तुम्हें भी जाना पड़े। मीराल के लहजे से थकावट साफ ज़ाहिर थी। डॉक्टर्स ने मीर को डिस्चार्ज कर दिया है। मेरे ख्याल से अब हम सबको घर जाना चाहिए। फरा बेगम ने इस बात को समेटना चाहा। मेरे ख्याल से ये बेहतर है, बच्चों को रेस्ट की ज़रूरत है। जामी ने फरा बेगम के बात में रजामंदी जाहिर की और अब्दुल्ला से बाकी की फॉर्मेलिटीज़ देखने का कहा। जो उस बात में सारी लाता वहाँ से निकल गया। मीराल मीर की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। निकाम में भी वो इसका मुस्कुराता चेहरा महसूस कर सकता था, इसलिए वो खुद भी मुस्कुरा दिया। आखिरकार मुश्किल वक्त टल गया था। खुशियों ने इनके आंगन में दस्तक दी थी। शुक्र है हम बच गए दोनों। क्या हम सिर्फ एक और दिन नहीं रुक सकते जेबी? हिजाब ने मुंह बसोरते हुए जिब्राइल को देखा, जो फिल वक्त अपने बेड पर नीम दराज लैपटॉप में मसरूफ था। हिजाब भी इसके पास बेड के किनारे बैठ गई। हम एक लम्हा भी ज़्यादा नहीं रुक सकते। हिजाब जिब्राइल ने लैपटॉप से नज़रें हटाए बिना कहा, क्यों नहीं रुक सकते? उम्रा करने तो हम अगले हफ्ते ही जा रहे हैं ना, फिर इससे पहले का वक्त हम यहाँ क्यों नहीं रह सकते? अभी तो मीराल आई है, मुझे फैमिली में रहने का मौका मिला है। आप अभी से मुझे इनसे अलग रखने लगे हैं? हिजाब का दिल बुझ गया। जिब्राइल इसकी बात पर मुस्कुराया। अपना लैपटॉप बंद करके इसने साइड टेबल पर रखा और अब बेड पर सीधे होकर बैठ के पूरी तवज्जो से इसे सुनने लगा। तुम्हें यहाँ रहना अच्छा लगा? जिब्राइल ने अपनी थोड़ी के नीचे हाथ रखते हुए इस्तिफसार किया। मुझे यहाँ रहना बहुत अच्छा लग रहा है जेबी, यहाँ के लोग अच्छे हैं, खरे और सच्चे। तुम मुझे इतनी जल्दी मत ले जाओ। हिजाब ने इल्तजाई अंदाज में कहा। तुम जानती हो हिजाब, मुझे कितना काम समेटना है। वहाँ उम्र से वापसी पर हम मिलने आएंगे ना? जिब्राइल ने इसे दिलासा देना चाहा। वो भी बस 2 दिन के लिए, फिर हम अमेरिका जा रहे हैं, बहुत कम व बेश मिलने आया करेंगे। हिजाब ने खफा होकर हाथ सीने पर बांधा और अपना रुख बदला। और हम वहाँ जाकर ज़ैनब को अपने पास बुला लेंगे। मामा भी मीराल को स्कूल सौंप कर आधा वक्त हमारे पास और आधा वक्त मीर के पास गुजारा करेंगी। देखो हिसाब बराबर हो जाएगा, बस थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। जिब्राइल ने सब्र के साथ इसके सामने चुटकी बजाई। आपको यकीन है कि हमारा यहाँ से मूव कर जाने का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है? हिजाब अभी भी तज़ब्ज़ुब का शिकार लगती थी। क्यों नहीं? यहाँ मेरी डिग्री मुकम्मल होती, वहाँ मेरी स्कॉलरशिप अप्रूव हो जाएगी, फिर मेरी अच्छी जॉब के साथ तुम भी वहाँ इन लोगों को कुरान की तालीम दे सकोगी जिन्हें वहाँ ज़रूरत होती है। इसने हिजाब को समझाना चाहा। आप कहते हैं तो ठीक है, और वैसे भी आपके साथ, हिजाब ने कहना चाहा। नहीं, अगर तुम साथ होगी तो ये फ़ैसला बेहतरीन साबित होगा। तुम मेरा हर घड़ी में साथ दोगी तो रास्ते आसान हो जाएंगे। दोगी ना? जिब्राइल ने इसके सामने बड़े मान से अपना हाथ आगे बढ़ाया। ये मान वो अपने अंदर तक उतरता महसूस कर सकती थी। ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव में आपका हिस्सा रहूँगी। अपना हाथ इसके हाथ पर रखते हुए इसका दिल तमानियत और शुक्र से भर गया। मैं तुम्हें ऐसा ही देखना चाहूँगा। इसके हाथ की पुश्त पर अपने दूसरे हाथ से दबाव डालते हुए इसने तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी दिलाया। क्या अब हम रुक सकते हैं? जिब्राइल को अच्छे मूड में देखते ही इसने अपनी बड़ी काली आंखें मासूमियत से पटपटाई, जिस पर जिब्राइल को हंसी आ गई। इसकी यही मासूम अदाएं इसको बहुत भाने लगी थी। मेरे जवाब में अगर कोई लचक आ सकती तो मैं तुम्हें एक पल को भी ना तरसाता। मामला बेलचक है। हिजाब और तुम्हारा शौहर बेबस। जिब्राइल ने अपनी बेबसी का मुजाहरा करते हुए कंधे उचकाए। ठीक है, फिर मुझे अभी आइसक्रीम खिलाने ले जाएं। इसने एक और फरमाइश की तो वो जो लैपटॉप की तरफ हाथ बढ़ा रहा था, अपने हाथ वापस खींच लिए। वो मुस्कुराया, क्योंकि वो समझ गया था कि इसकी मसरूफियत में हिजाब बोर हो रही थी। एक नज़र वॉल क्लॉक पर डाली जो 12 बजा रही थी तो सारी मुस्कुराहट सिमट गई। कम से कम फरमाइश तो अपनी पेश करती। मैं गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ तुम दोनों का। जिब्राइल ने सर झटका और उठकर बाहर निकल गया, जबकि हिजाब शॉक्ड रह गई। फ़ौरन से फ़ोन पर नंबर मिलाया और कान से लगा कर गोया हुई। इन्हें कैसे पता चला कि आइसक्रीम की फरमाइश तुम्हारी थी? आंखें फाड़े वो ज़ैनब से पूछने लगी। तुम आम खाओ, गुठलियाँ बाद में इकट्ठी कर लेना, कहकर ज़ैनब ने फ़ोन बंद कर दिया। हिजाब फ़ोन की तरफ देखकर ही रह गई। तुम लोगों में बात का सीधा जवाब देने का रवाज नहीं है क्या? वो जानती थी कि ज़ैनब फ़ोन बंद कर चुकी है, मगर वो फिर भी गुस्से में कह गई और पैर पटकती कमरे से बाहर निकल गई। तुम्हें मिस करूंगी। हिजाब, मीराल समेत पूरी फैमिली जिब्राइल और हिजाब को रुखसत करने के लिए गेट के पास खड़े थे। मीराल ने फरा बेगम की तरह बड़ी चादर से खुद को ढांप रखा था और एक पल्लू से निकाब करके पिन लगा रखी थी। बहुत कम वक्त में आप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं। आपसे दोबारा जल्दी मिलने की ख्वाहिशमंद हूँ। हिजाब के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट थी, बिलाशुबा वो मासूमियत से भरपूर थी। ये क्या है? मीराल ने हिजाब के हाथ में पकड़े पौधे की तरफ इशारा किया जो एक मग में लगाया गया था। ये मुझे ज़ैनी ने मेरी निकाह पर दिया था। ये आइडिया इसकी दोस्त का था।
हिजाब ने मीराल की तरफ मग बढ़ाया, जो मीराल को बहुत अच्छा लगा था। तुम इसे अपने साथ लिए क्यों घूम रही हो? मीराल ने मुस्कुराहट दबाने की खातिर पूछा। अभी ये हसास है, इसे वक्तन फ़वक्तन केयर की ज़रूरत है। मैं और ये भी मिलकर इसकी केयर कर रहे हैं। जब ये थोड़ा मजबूत हो जाएगा तो हम इसे बड़ी जगह पर शिफ्ट कर देंगे। इसकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी तो ये और भी खूबसूरत नजर आने लगेगा। बज़ाहिर पौधे की बात हिजाब ने अपने और जिब्राइल के रिश्ते की वजाहत कर डाली। ये वाकई बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला इसे हासदीन और बुरी नज़र से बचाए। मेहराल ने भी गहरे अंदाज में इनके इस रिश्ते को दुआ दी तो वो खिल उठी। अल्लाह ताला तुम्हें तकवा का तोशा अता करे, तुम्हारे गुनाह माफ़ करे और जहाँ कहीं भी तुम हो तुम्हारे लिए खैर को आसान कर दे। जिब्राइल ने फ़रा बेगम के आगे सर झुकाया तो इन्होंने जिब्राइल को सफ़र के लिए खूबसूरत दुआ दे डाली। आमीन। आप इसी तरह दुआ में याद रखिएगा। फ़रा बेगम के हाथ की पुश्त का बोसा लेते हुए जिब्राइल मीर की तरफ बढ़ गया। इसे डर था कि वो 2 पल मजीद इनके सामने रुका तो वो अपना ज़ब्त खो देंगी। मैं तुम्हें अल्लाह ताला के सपुर्द करता हूँ, जिसके सपुर्द की हुई चीज़ें ज़ाया नहीं होती। जिब्राइल के गले लगकर मीर ने इसे दुआ दी। मामा का ख्याल रखना, मीर ने अकेला मत होने देना। मैं तुम्हें ये फैमिली अपनी अमानत सौंप कर जा रहा हूँ। इन सब का तहफ़्फ़ुज़ तुम्हारे ज़िम्मे है। जल्द ही मैं इन दोनों को ले जाऊँगा। जिब्राइल ने अलग होते हुए भराए हुए दिल के साथ कहा तो मीर का भी दिल दुखने लगा। चल बाप मत बन, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। मीर ने मुस्कुराते हुए जिब्राइल को जाने की इजाज़त दी। जिब्राइल और हिजाब भी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। वो दूर जा रहे थे और फ़रा बेगम की आंखें भी नम होती जा रही थी। चला गया है वो, चलें अब अंदर चलते हैं। ज़ैनब ने अपने साथ लेकर टीवी लाउंज में आ गई। जल्दी वापस आएंगे आंटी, आप परेशान मत हों। मीराल फ़रा बेगम के पहलू में आ बैठी। परेशानी कैसी मीराल? मेरा बेटा गया है तो अल्लाह ताला ने एक बेटी भी तो भेज दी है। अल्लाह ताला ने मेरे गमों में मुझे तनहा नहीं छोड़ा। मेरे पास तुम सब भी तो हो। मैं उदास हूँ, परेशान नहीं। इन्होंने मीराल के सर पर अपना दस्ते शफ़क़त रखा। आप बिलाशुबा बेहतरीन इंसान और बेहतरीन माँ है। मीराल के तरसे हुए दिल को सुकून आने लगा। मेरा रब न जाने क्यों हमारे बहुत राजों के पर्दे रख कर हमारी इज्जत बढ़ाए रखता है। जब लोग हमारी ऐसी तारीफ़ करते हैं तो दिल नदामत पे अपने रब का मशकूर होता है कि अल्लाह ने हमें ढांप रखा है। फ़रा बेगम ने पुरशफ़ीक लहजे में कहा तो मीराल मुतासिर हुई। अगर ऐसे बातों में मगर रहोगी तो ज़मीन अंकल फ़्लाइट लेके चले जाएंगे और तुम मिल भी नहीं पाओगी। मीर मोबाइल पर वक्त देखता मीराल को उठने के लिए कहने लगा। मिराला, मैं कैसे भूल गई कि डैड एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहे हैं। मिराल चौंकी और फ़ौरन उठकर अपना निकाब दुरुस्त करने लगी। मुकाबल निज़ामी होता तो कभी ना भूलती। मीर ने शरारतन चोट की। खैर अब इसका शिकार मैं अकेली नहीं रही, तुम्हारी भी कुछ कम खिदमत नहीं की इसने। मिराल ने फ़ौरन बदला उतारा। आउच! मीर ने मज़ीद कुछ ना कहने में आफियत जानी और मिराल को साथ लेकर लाउंज से बाहर निकल गया। फ़रा बेगम इनके पीछे दुआएं पढ़कर फूंकने लगी। चीफ गेस्ट्स की तरह आराम से ऐन वक्त पर आने पर मैं और पापा आपके एहसानमंद रहेंगे। बहुत इंतज़ार करने के बाद बिलाखिर मिराल जामी और अब्दुल्ला से मिलने एयरपोर्ट पहुंच गई। बहुत लंबी ज़बान है तुम्हारी, शायद पूरे कराची की ज़ुबान उधार लेकर लाहौर आए हो। मिराल ने इसके चौड़े सीने पर मुक्का जड़ा और जामी के गले से लग गई। अभी तो मैंने आज़ादी महसूस करना शुरू की थी, आपने इससे सेलिब्रेट करने का मौका भी नहीं दिया। खफा नज़रें लिए वो अलग हुई। मुझे अपना कारोबार यहाँ शिफ्ट कर लेने दो, फिर हम बहुत बड़ी सेलिब्रेशन करेंगे। वैसे भी मैं तुम्हें मीर के हवाले करके जा रहा हूँ, इसलिए मुझे सुकून है कि इस बार मेरी मेहरू गलत हाथ में नहीं है। ये कहकर जामी ने तमानियत भरी नज़रों से मीर की तरफ जानिब फेरी। आप फिक्र ना करें अंकल, ये मेरी जिम्मेदारी है। मीर ने सीने पर हाथ रख कर सर को खम दिया तो जामी का चेहरा मजीद खिल उठा। तुम्हारे इन एहसानों के बदले में अल्लाह ताला तुमसे राज़ी हो मेरे बेटे। मुझे खुशी है कि मिराल ने बेहतरीन शख्स को चुना है। जामी ने मीर का कंधा थपथपाया। पहले मुझे इस मामले में शक था, लेकिन क्योंकि पिछले हफ्ते होने वाले वाक़ये के बाद मुझे इल्म हुआ कि अगर अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालने के बावजूद आप ही के साथ हैं तो आप ज़िंदगी के हर मोड़ में इनके साथ रहेंगे। आप पर भरोसा करके मैं आप ही को आपके हवाले करता हूँ। ज़िंदगी का नया सफ़र मुबारक। अब्दुल्ला ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मीर से मुसाफ़ा किया तो इन दोनों के दरमियान दोस्ती देखकर मिराल खुश हो गई। एतमाद करने का शुक्रिया, मज़ीद अच्छे ताल्लुकात का मुंतज़िर रहूँगा, मीर ने खुशगवार अंदाज में कहा तो अब्दुल्ला भी मुस्कुराने लगा। ठीक है मेहरू, हमें इजाज़त दो तुम दोनों। मैं जितनी जल्दी मुमकिन हो सका यहाँ कारोबार शिफ्ट कर लूँगा। मिराल को अपने साथ लगाकर और मीर से मुसाफ़ा करके जामी और अब्दुल्ला रवाना हो गए। आपका सफ़र आसान रहे, कमज़ोर लहजे में कहते वो कितनी ही दूर तक जाते हुए इन्हें नम आंखों से देखती रही। ये तो दस्तूर है, आने वालों को जल्द या बदीर बिछड़ना ही है। किस तरह बिछड़ना है ये मामला अल्लाह तय करता है। आर यू श्योर हमें निज़ामी से मिलने दिया जाएगा? मीर ने गाड़ी अस्पताल के बाहर रोकी तो मिराल ने नर्वस होते हुए मीर से पूछा। मीर को आज सुबह ही खबर मिली थी कि निज़ामी होश में आ चुका है, मगर फालिज के ज़बरदस्त हमले की वजह से इसका दायां हिस्सा मफलूज हो चुका है।
اس لیے میرال سے رہا نہیں گیا اور وہ میر سے نظامی کو ملنے کی ضد کر بیٹھی۔ ویسے تو نظامی پوری طرح پولیس کی زیر نگرانی ہے، لیکن کیونکہ ڈی ایس پی صاحب سے میری اچھی جان پہچان ہے، اس لیے انہوں نے صرف کچھ دیر کے لیے ملنے کی اجازت دے دی ہے۔ میر نے گاڑی سے اترتے ہوئے میرال کو وضاحت دی۔ 5 منٹ بھی کافی ہیں۔ میرال کے لہجے میں تلخی آئی۔ میر ٹھٹک کر رکا۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تمہیں جاننا چاہیے؟ شاید میر اس کے اس فیصلے پر زیادہ خوش نہیں تھا۔ بالکل۔ میرال اپنے ارادے سے پیچھے نہ ہٹی تو لمبی سانس بھر کر میر ریسیپشن کی طرف بڑھا اور مطلوبہ کمرے کا پتہ کرتا وہ میرال کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ 2 آفیسرز وہیں دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ اجازت نامہ دکھائیں۔ ان میں سے ایک آفیسر نے اجازت نامہ طلب کیا تو میر نے فون ملا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ چند سیکنڈز کی بات کر کے اس نے فون واپس میر کو تھمایا۔ ٹھیک ہے، لیکن اندر آپ میں سے کوئی ایک جا سکتا ہے، تنِ نقوش والا آفیسر بولا۔ میں جانا چاہتی ہوں۔ میرال نے میر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی حامی بھر لی تو آفیسر دروازہ کھول کر ایک طرف ہو گیا۔ میرال کے قدم بھاری محسوس ہونے لگے۔ بمشکل قدم اٹھاتی وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ کمرے میں داخل ہوتی ہی اس کی نظر نظامی کے مفلوج وجود پر پڑی تو اس کے لب آپس میں پیوست ہوئے۔ اٹھو نظامی۔ اس کے قریب پہنچ کر میرال نے قدرے نفرت سے کہا۔ وہ جو آنکھیں موندے مختلف قسم کی تاروں میں الجھا ہوا تھا، آواز پر آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ اٹھو دیکھو کون آیا ہے۔ میرال نے ایک بار اور پکارا تو آنکھیں سکیڑے موڑے ہوئے جبڑے کو ہلانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا جبڑا کانپنے لگا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کا وجود تو ہلنے پر بھی راضی نہ تھا۔ میرال کو اس شخص پر شدید غصہ آیا۔ بچپن سے لے کر آج تک اس پر مظالم کے پہاڑ توڑنے والا آج اسے آنکھیں سکیڑ کر پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا ہوا، مجھے پہچانا نہیں؟ تعارف کرواؤں؟ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل اوپر لا کر تنفر بھرے لہجے میں گویا ہوئی دل میں ٹھیسیں اٹھنے لگی۔ بلکہ رکو، پہلے تمہیں ایک سندیسہ دینا ہے۔ پرسوں دوپہر تمہارے خاندان کا آخری فرد بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ مہک چلی گئی ہے نظامی۔ دیکھو سب تمہارا ساتھ چھوڑ گئے۔ تم میں اتنی سکت بھی نہیں کہ تم اس کی قبر تک جا سکو، مگر فکر نہ کرو، اس کے سارے انتظامات میں نے خود دیکھے تھے۔ اس کی تدفین میں کوئی کمی نہیں آنے دی میں نے۔ تمہارے مظالم کے باعث میں نے اسے لاوارث نہیں چھوڑ نظامی۔ آخری بات میرال نے دانت پیستے ہوئے کہی۔ نظامی ہلنے کی بھی بھرپور کوشش کرنے لگا۔ سنو نظامی، میں نے تمہارے لیے ایک نظم لکھی ہے، وہی سنانے آئی ہوں تمہیں۔ میرال کے سنجیدہ چہرے پر بھرائی ہوئی 2 آنکھیں اجنبی لگنے لگی۔ نظامی مسلسل ہلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید میرال سے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر منہ سے جھاگ نکلنے کے علاوہ اسے کچھ اور نہ بن پایا۔ تیرے دست و پا پہ رقم سبھی، میری زخمی روح کے سبب سبھی، چٹاخ بدذات گندی نالی کے کیڑے، تمہاری ہمت کیسی ہوئی تائی جان سے ایسی بات کرنے کی؟ اس کی حلق میں کچھ اٹکا، شاید آنسو تھے جو تکلیف دے رہے تھے۔ کی طلب کبھی جو میں نے فنا تھا، یہ بھی تو ممکن نہیں۔ ایسی زندگی لے لیں آپ جس میں عمر بھر کے غم پروئے ہیں۔ آپ نے نفرت ہوتی ہے مجھے اس زندگی سے جو جہنم سے بھی بدتر ہے۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکے۔ نظامی اس کی طرف دیکھ کر خوفزدہ ہو رہا تھا، اس لیے اس کی حرکت کرنے کی کوشش میں کپکپاہٹ طاری ہوئی۔ میرے ستم کے سب شاہد بنے، کبھی قلب و روح اور جاں، کبھی کچھ کہہ سکوں میں اڑ سکوں، بڑھ کر بلندیوں کو تھام لوں۔ اے قاتل قلب و لساں، تو نے قید کی میری آزادی۔ وہ مجھے امریکن یونیورسٹی سے اسکالرشپ آفر ہو رہی ہے۔ شاباش جانی، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کل رات تم نے ڈنر کی جگہ مار کھائی ہے۔ وہ پل بھر کو چپ ہوئی مگر پھر بآواز رونے لگی۔ اس نے نظامی کی سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ خوف کے مارے نحیف آواز نکالنے لگا۔ سر راہ کیا مجھے جو ذلیل، رہی چپ زباں ٹھہری رذیل، کیا فیصلہ تجھے دوں سزا، کیا فیصلہ تجھے دوں سزا، تجھے محاسبوں میں کروں لا کھڑا، زخم چھیڑ دوں دل چیر دوں، میرے زخم سے رس کو سیپ لوں، تھا یہ بھی تو ممکن نہیں، تھے ظلم بھی تو ازبر نہیں۔ نظامی، تم اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے ترس جاؤ، تم در در پہ اپنی اولاد کی خوشیاں مانگنے جاؤ اور ہر گھر سے دھتکار دیے جاؤ، لوگ تمہیں جوتے کی نوک پر رکھیں، تم تڑپو اور موت کی بھیک مانگو اور تمہیں موت بھی نہ آئے، پھر تمہیں میں یاد آؤں نظامی، اور جب میں تمہیں یاد آؤں نظامی تو تمہارا ذرہ ذرہ دہائی دے مجھ پر کیے ہوئے ہر ظلم کی۔ تم جیتے ہوئے بھی مرو نظامی، تمہاری موت بھی کہیں مر جائے، تم قبرستانوں میں اپنی موت کو تلاش کرو اور تمہارے موت کا کتبہ بھی نہ ہو، تم ذلیل ہو جاؤ، تم ذلیل ہو جاؤ، تم ذلیل ہو جاؤ۔ وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ نظامی اب ٹیڑھے ہوئے جبڑے کے ساتھ بآواز رونے لگا۔ آنسو اس کی آنکھ سے پھسل کر کانوں کی طرف بہنے لگے۔ ہوئی رب سے پھر میں آشنا، تو پایا تم کو سراب بس، تم لگے مجھے پھر خاک بس، نہ اس جہاں نہ اس جہاں، تیری وقت ٹھہری راکھ بس۔
میں نے اب اپنے منزل پہچان لی، میری منزل اب اللہ ہی کی جانب ہے، میں ان کے رضا چاہتی ہوں۔ میری زندگی میں نظامی، نگہت اور زامی بہت پیچھے رہ گئے میر، ان کا حساب اللہ تعالیٰ لے لیں گے، مجھے اب کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ اپنی زندگی کے اس گنہگار کو ناقابل دفاع پا کر وہ غمگین تھی۔ اس وقت اس پر ظلم ڈھانے والا ترحم آمیز حالت کی پڑا تھا، اس نے نظامی کا ہاتھ پرے جھٹکا۔ وہ بے بس تھی، اس وقت اسے بدلہ نہیں لے سکتی تھی، یہ بات اسے تکلیف دے رہی تھی۔ پھر کر کے میں نے فیصلہ تجھے رب کے حوالے کر دیا، تجھے معاف کر، قلب صاف کر، تیرا معاملہ سر حشر رکھ، دست و پا تھے جو رقم کبھی، میری زخمی روح کے سبب سبھی۔ آنسو پوچھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس بات پر نظامی کا لرزتا وجود بھی تھما، وہ اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کرنے والی تھی، وہ اسے مارنے نہیں والی تھی، وہ نقصان پہنچانے نہیں آئی تھی۔ اس بات نے ہی نظامی کی کپکپاہٹ پر قابو پا لیا۔ یہ ملاقات میں تم سے آخری بار کرنے آئی ہوں نظامی، خوف کھاؤ کہ تمہارا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتی ہوں، اگر تم دفاع کی حالت میں تو تب بھی یہ معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتی، کیونکہ تم نہیں جانتے مگر میں جانتی ہوں کہ وہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ نظامی ناسمجھ میں آنے والی آوازوں سے میرال سے کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر وہ دکھ اور تکلیف کے باعث وہاں سے مڑ آئی۔ وہ اس شخص سے مزید کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی جس نے اس کو بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ عجیب و غریب آوازوں کے دوران نظامی سے پیچھے آوازیں دیتا رہ گیا، مگر وہ سنی انسنی کر کے وہاں سے چلی آئی۔ خوبصورت نیوی بلو شرٹ کے ساتھ ہم رنگ اسٹریٹ پینٹس پہنے، وہ کھلے بال سیدھے کمر پر گرائے مغرب کے بعد ٹیرس پر آئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا میں لمبی سانس بھر کر اس نے لمحے کا خوب لطف اٹھایا۔ جو لڑکیاں رات کو بال کھول کر چھت پر جاتی ہیں، جن کا پیچھا کرنے لگتے ہیں، کالی سویٹ پینٹ پر کالی ہی ٹی شرٹ پہنے میر نے اس کے قریب آ کر سرگوشی کی تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ اوہ تو پہلے جن تم ہو، میرال نے بنا اثر لیے مذاق اسی پر ڈال دیا۔ جن اتنے حسین نہیں ہوا کرتے، میر نے اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا تو وہ میرال کو واقعی بہت خوبصورت لگا۔ اس نے مسکراہٹ دمائی، مگر تم تو پھر بھی پیچھے پڑ گئے ہو۔ میرال رخ پھیر کر واک کرنے لگی تو میر بھی اس کے ساتھ آ ملا۔ کیا ایسا کرنا تمہیں برا لگا ہے؟ میر کا لہجہ اسے حساس لگا تو وہ فوراً اپنی جگہ پر رک کر میر کو دیکھنے لگی۔ میر کو بھی رکنا پڑا۔ تم میرے ساتھ محتاط انداز میں بات کیوں کرتے ہو؟ میرال کو اس شخص پر حیرت ہوئی۔ مجھے ڈر رہتا ہے کہ میری کوئی بات تمہیں ناراض نہ کر ڈالے۔ تمہاری ناراضگی میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس نے سادگی سے کندھے اچکائے۔ میرال نے گہری سانس بھری۔ میں آج اس فضا میں آزادی کی سانس لے رہی ہوں، میں خود کو ہر قسم کے خوف اور ہراس سے پاک محسوس کر رہی ہوں، میں ایک عام انسان کی طرح اپنی مرضی سے کہیں بھی آ جا سکتی ہوں، مجھے چھوٹی سی چھوٹی بات پر وضاحتیں نہیں دینی۔ اب آئے دن میں وائلنس کا شکار نہیں ہونے والی، میں اب کسی انسان کے حکم کی تابع نہیں ہوں، میں میرال زامی آج پوری طرح آزاد ہوں۔ اس کے پیچھے مجھے انبیاء کے توکل کے قصے سنا کر میرا ایمان بڑھانے اور وائلنس کے خلاف اپنی آواز اٹھانے کے لیے بڑھاوا دینے والا اور میری خوشیوں اور میری محبت کے پیچھے اور کوئی نہیں، میر تم ہو۔ مجھے خاص محسوس کروانے والا اور کسی حال میں بھی اکیلا نہ چھوڑنے والا میر افروز خان مجھ سے چاہتا ہے کہ میں کہیں ناراض نہ ہو جاؤں، حالانکہ میں تو تمہاری قرض دار ہوں میر، میں عمر بھر بھی تم سے بے لوث محبت نبھاؤں تو جو احسان تم مجھ پر کر چکے ہو میں اس کا مداوع نہیں کر سکتی۔ میرال اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو وہ دنگ رہ گیا۔ مائی گاڈ، میں نہیں جانتا تھا کہ تم اتنی ایکسپریسو ہو۔ وہ آنکھیں کھولے حیران رہ گیا۔ تم کیا چاہتے تھے کہ میں ہر کسی کے لیے یہ کہتی پھروں؟ نہیں بھائی، اس کی حقدار بس تم تھے، یہ الفاظ تمہاری امانت تھے، یہ محبت میرے شوہر کی امانت تھی جو تم تک پوری کی پوری پہنچا دی گئی ہیں۔ یہ کہہ کر میرال پھر سے چلنے لگی، مگر میر کی دنیا وہیں ٹھہر گئی۔ وہ مزید بے وقوف نہیں رہی تھی، کم از کم یہ بات کوئی بے وقوف تو نہیں کہہ سکتا تھا۔ ایک اور خبر لے کر آیا تھا میں، وہ میرال کے پیچھے لپکا۔ ٹھنڈی ہوا میرال کے بال اڑا رہی تھی جنہیں وہ کان کے پیچھے اڑیستی، مگر وہ پھر سے اڑنے لگتے۔ اور وہ کیا ہے؟ میرال نے دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ آج صبح نظامی کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ میر چہرہ موڑ کر اس کے تاثرات دیکھنے لگا، وہ اپنی جگہ پر رک گئی اور آنکھیں بند کر کے گہری سانس بھری۔ تم ٹھیک ہو؟ میر نے اس سے جھجکتے ہوئے استفسار کیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میرال نے مطمئن انداز میں کہا۔ میر اس کے چہرے پر تماریاں دیکھ سکتا تھا۔ مجھے لگا تھا تم چاہو گی کہ نظامی کے ساتھ بہت برا سلوک ہو اور یہ بھی کہ اس سے آسانی سے موت نہ آئے، لیکن اب لگ رہا ہے کہ اس کی موت پر تمہاری ساری تکالیف کا ازالہ ہو گیا۔ میر الجھا۔ مومن کے لیے دنیا میں بہترین جزا اور کافر کے لیے دنیا میں بہترین سزا موت کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتی۔ دنیاوی زندگی میں جو تکالیف آتی ہیں وہ قابل برداشت ہوتی ہیں اور جو قابل برداشت نہیں ہوتی ان سے موت واقع ہو جاتی ہیں، اس لیے سزا کی بہترین جگہ دنیا کے بعد ہی ہے۔
جہاں معافی بھی قبول نہیں ہوگی۔ میں نے بہت لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ فلاں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تھا، اس نے جرم کیا تھا، اسے بدترین سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن میں بتاؤں موت سے بڑھ کر کوئی سزا بدترین نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ مرنے والا مومن ہو۔ میران نے بہت پتے کی بات کی تو میر بھی مسکرا دیا۔ تم سمجھدار ہوتی جا رہی ہو، میر کو ماننا پڑا۔ یو آر ہائینس، میر نے سر کو خم دے کر کمپلیمنٹ قبول کیا۔ میر نے اس کے گرد نرمی سے اپنا بازو حمائل کر دیا۔ تم نے آگے کے لیے کیا سوچا ہے؟ میر نے اپنا چہرہ اس کی طرف موڑ کر پوچھا۔ پہلے میں نانا جان بننا چاہتی تھی، مگر حال ہی میں مجھے معلوم ہوا کہ مجھے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوور بننا ہے۔ اس سے بہترین ٹاسک میرے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ زندگی مجھے ایک بار پھر تحفے میں دی گئی ہے میر، اس کا ایک بھی پل میں ضائع نہیں کروں گی۔ میں اسٹرگلنگ مسلمان بننا چاہتی ہوں، جس کا ہر کام اللہ کی رضا پر مبنی ہو۔ میران نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے دل کی بات کہی تو اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اس لمحے کے لیے وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ بہت محفوظ نہ صحیح، میں تمہیں تحفظ کا احساس دینے اور پورے قد سے کھڑا کرنے کے لیے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ تم میری محبت پر یقین رکھتے ہوئے مجھے اپنا خیرخواہ قبول کرو گی؟ سبز آنکھوں نے ہیزل آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے بہت خوبصورت اجازت مانگی۔ زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی تمہارے ساتھ ہونے سے۔ مہران نے اپنا سر اس کے کندھے سے ٹکا دیا۔ چاند کی روشنی میں نہائے ہوئے ان دو ٹھہرے ہوئے نفوس کا وقت چلتا رہا، مگر ان کے وعدے وہیں ثبت ہو گئے، اور محبت اس کو کہاں زوال ہے بشرط کہ حدود اللہ میں ہو۔ نظم: تیرے دست و پا پہ رقم سبھی، میری زخمی روح کے سبب سبھی کی طلب کبھی جو میں نے فنا تھا یہ بھی تو ممکن نہیں۔ میرے ستم کے سب شاہد بنے، کبھی قلب و روح اور جاں کبھی۔ کچھ کہہ سکوں میں اڑ سکوں بڑھ کر بلندیوں کو تھام لوں، اے قاتل قلب و لساں تو نے قید کی میری آزادی۔ سر راہ کیا مجھے جو ذلیل رہی چپ زباں ٹھہری رذیل، کیا فیصلہ تجھے دوں سزا تجھے محاسبوں میں کروں لا کھڑا۔ زخم چھیڑ دوں دل چیر دوں میرے زخموں سے رس کو سیپ لوں، تھا یہ بھی تو ممکن نہیں، تھے ظلم بھی تو ازبر نہیں، ہوئی رب سے پھر میں آشنا تو پایا تم کو سراب بس، تم لگے مجھے پھر خاک بس، نہ اس جہاں نہ اس جہاں تیری وقت ٹھہری راکھ بس۔ پھر کر کے میں نے فیصلہ تجھے رب کے حوالے کر دیا، تجھے معاف کر قلب صاف کر تیرا معاملہ سر حشر رکھ، دست و پا پہ تھے جو رقم کبھی میری زخمی روح کے سبب سبھی۔ ختم شد۔ انتہائی انٹرسٹنگ ناول تھا۔ آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے اس ناول سے کیا کچھ لرن کیا، اور کمنٹ لازمی کرنا ہے۔ میں نے اس ناول سے بہت کچھ لرن کیا ہے، جیسے پردہ کرنا، اللہ پہ توکل رکھنا۔ آپ نے لازمی بتانا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔